کچھ اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال پہلے جب میں درس دے رہا تھا سلسلے وار قرآن مجید کا قرآن آڈیٹوریم میں، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ نشے کا اثر ظاہر ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اصل میں یہ اس دور کا معاملہ ہے جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس شکل میں ایک واقعہ حدیث میں اس آیت کے پس منظر میں بیان ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا۔ نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ واقعہ میں نے اس درس میں کہیں نقل کیا، اس پر ایک طوفان اٹھا، پہلے کراچی میں، پھر اسلام آباد میں، پھر میرے خلاف مظاہرہ بھی ہوا کراچی میں، اور بہت سی پریس کانفرنسز ہوئیں، اور بڑی غلیظ جو ہے گالیاں بھی ٹیلی فون پر آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی ہر طرح کی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ طوفان جو ہے اٹھا دیا گیا ہے، آپ نے بھی خبروں میں وہ چیز دیکھی ہوگی۔ تو اصل بات کیا ہے، میں نے جو وضاحت کی بیان جاری کیا اسے کسی نے شائع نہیں کیا۔ اس میں نے واضح کیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، یہ سب سے پرانی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روایات کے اعتبار سے اہم ترین جو تفسیر شمار ہوتی ہے ابن کثیر ہے، پھر احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے رحمہم اللہ، پھر یہ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی کتاب دیکھ لیجئے جلد 2 کے اندر بات آپ کو مل جائے گی۔ تفسیر کے ضمن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد 2 میں اسی آیت کے حوالے سے وہ جو ہے الفاظ موجود۔ ڈاکٹر اسرار کا بھی وہ ان پہ بھی بڑا وہ ہوا تھا نا، شیعہ لوگوں نے بڑا وہ کیا تھا مسئلہ، جب انہوں نے وہ سورہ نساء کی میرا خیال سے تفسیر میں انہوں نے کے بارے میں بتا رہے، لیکن جب شراب حرام نہیں تھی تو ایک گھر میں 10 جمع ہوئے، وہاں حضرت علی کا امامت کے لیے آگے کیا، انہوں نے پی ہوئی تھی، سب نے پی ہوئی تھی، وہ قل یا ایھا الکافرون نے پھر لا سارے چھوڑتے گئے تو سارا کوئی بنتا گیا نا، عابد متعبدون وانتم عابدون، لا سارے کھا گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ نماز کے قریب نہ جایا کرو جب بے ہوشی کی حالت میں۔ جی تو اس واقعے پرانے زمانے سے ہی جھگڑا چلا آ رہا کہ وہ امام حضرت علی تھے یا وہ عبد الرحمن بن عوف تھے یا کوئی اور تھا، اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ اوتھینٹک بات کیا اتھینٹک بات تو یہی ہے کہ یہ روایت نہیں بیان کرنی چاہیے، نہیں، لیکن روایت صحیح ہے یہ۔ نہیں، روایت کا ہی خلل آنا کا تھا، ابن صاحب جو اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے علماء اس کی روایت کو نہیں نہ لیتے۔ اچھا تو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ مجھے لے گئے تھے پھر یہ سارے گدی نشین تھے نا لاہور، ہاں تو وہاں میرا خطاب کھایا تھا، اس پر میں نے پھر تشریح کی تھی۔ ایک تو اس میں ہے کہ ذہن مختلف بڑا راوی ہے، ایسا ہے کہ وہ حضرت علی سے بغض ہی رکھتا تھا۔ اس نے بخاری شریف میں بھی آتا ہے نا، ایک حضرت علی کے حامی سے کہا کہ تجھے پتا ہے جس کو تو مانتا تیرا صاحب کا کہ جس کا تو حامی علی، اس نے اتنے خون جو بہائے کس بنیاد پر بہائے؟ اس نے سنیا تھا حضور سے کہ جو بدر والے ہیں اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے وہ دلیر ہو گئے، اتنے لاکھوں مسلمان مار دیے۔ یہ صحیح بخاری میں۔ اس لیے ایسے ناسبی راوی جو دشمن سے حضرت علی کے اور کہتے تھے اس نے ناک خون بہائے ہیں، انہوں نے اگر ایسی باتیں بیان کی تو فاض پھر احتیاط کرنی چاہیے نا انہیں قبول کرنے۔ جب ہم نے اصول بنایا کہ دوسرے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی رافضی اور شیعہ راوی بیان کرے وہ بے شک کتنا اچھا مگر ہو، جب وہی بیان کرا اور کوئی بتا نہیں تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ یہ چونکہ ذہن مخالف ہے اس لیے اس کی گواہی جو ہے نا سمجھ کر ہی دینی چاہیے۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ آدمی کے رجحانوں کا بھی پتہ کرنا چاہیے کہ یہ راوی جو ہے نا اس کے کیا عقائد تھے، رجحان کیا تھا۔ اگر دوسرا بھی کوئی تائید کرتا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اکیلا ہی یہ سناتا ہے اور بات ہے خطرناک تو وہ کیوں پھر لینی ہے؟ صحیح ہے صحیح ہے۔ جبکہ حضرت علی کے بارے میں یہ بھی بات سارے ہم مانتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہی
رسول اللہ کی گود میں آ گئے تھے. ان کے والد کی مالی حالت نازک تھی، تو ایک بیٹا حضرت عباس نے لے لیا، ایک رسول اللہ نے لے لیا. تو اس لیے جو کہ رسول اللہ کرتے تھے وہی علی کرتے. نہ حضور شراب پیتے تھے، نہ وہ پیتے تھے، نہ آپ نے بتوں کو سجدہ کیا، نہ اس نے کیا. صحیح ہے. کرم اللہ وجہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو بچا لیا. اس نے کفر کے زمانے میں بھی جب دین ابھی نہیں اترا تھا بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اچھا صحیح ہے. تبع تابعین نہیں تھے. تبع تابعین تو ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. جو مولا علی شیر خدا کا خطاب سن رہے ہیں وہ صحابہ تھے اور تابعین تھے. صحابہ اور تابعین کے اجتماع میں خطاب کرے منبر پر، اور وہ یقول سلونی. صحابہ اور تابعین سے فرما رہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ. خدا کی قسم جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے کھڑا ہو کر پوچھے، قیامت تک میں یہی کھڑے ہو کر بتا دوں گا. ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا، میں قرآن کا اشارہ پانے کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَاسْأَلُونِي عَنْ کتاب اللہ. اب جس نے قرآن کی نسبت پوچھنا ہے میں یہاں ہوں، قرآن کا جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لو. علی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اشارے کا جو فہم مجھ کو دیا وہ نصیب شاید کسی اور کو ملا ہو. سلونی عن کتاب اللہ. اب اللہ کی کتاب قرآن کی نسبت جو پوچھنا ہے پوچھ لو. فواللہ ما منہ آیۃ الا وانا اعلم بلیل نظرۃ بالنہار. کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ خدا کی قسم جس کا مجھے یہ علم نہ ہو کہ رات کو اتری یا دن کو اتری، یا پہاڑ پر اتری یا صحرا پہ اتری، یا سفر میں اتری یا حضر میں اتری. حضرت علی کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی نہیں، مجھے اس کے نزول کے وقت کا علم ہے، نزول کے مقام کا علم ہے، نزول کی کیفیت کا علم ہے، اس کے معنی کا علم ہے، اس کے اشارہ کا علم ہے. اور آج کوئی شخص یہ کہے کہ کئی اشارہ پانے والے چھوڑ گئے اور ان کی گٹی میں معاذ حضرت علی پیتے رہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کیا پڑھا نہیں ہے قرآن کو، حدیث کو، ائمہ کو، اکابر کو، زانوے تلمبس طے نہیں کیے، پڑھ کے نہیں دیکھا. اے بانگ پین والے دے بارے بھی ایک گل سنو. بانگ پی کے علی 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 میں آکھا علی یہ ہے. علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈوے کھوہ وچ، پھر کھوہ دا پانی لگے فصل نو مکئی نو، پھر مکئی کھاوے بکری، پھر بکری دے دودھ، علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار کوئی. یہ ہے علی مرتضیٰ. سنیں جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ ہے جی بانگ پین والے دا کی تعلق ہے؟ بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے. کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا. اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا. ہاں تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی. وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا. انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا. تو میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے. باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. تو کیا اب اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دے کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا،
ان کو نہیں یہ بات پتا تھی، حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی، اس نے بعد میں کہا کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی حساب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا. تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو، یہ ہو وہ ہو، کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں. چھوڑ دیں.